میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے حالات کو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ جب انسان کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ رب العزت حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال نے اللہ کی بارگاہ میں نہ پہلے کسی کو عزت دلائی نہ آج عزت دلا سکتا ہے۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے کہ ہم منچاہی پر چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں کہ کن چیزوں سے وہ راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ آج پوری ردولی میں ہے، پوری نرولی میں ہے، پورے ہندوستان میں ہے، پورے 6 بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے۔ اللہ کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو، ایک قوم تم سے پہلے آئی بڑی طاقتور اور کہنے لگی نوح علیہ السلام سے فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اے نوح وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھائے، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو چشمہ بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکلا، وفجرنا الارض عیونا، ہم نے پوری کائنات کو چشمہ بنا دیا۔ زمین کے رونگتے رونگتے سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسا، زمین کے رونگتے رونگتے سے پانی نکلنا شروع ہوا اور پھر وہ پوری کائنات میں پھیلا۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دن کسی پر رحم فرماتا تو وہ ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور دودھ پلانے کے بعد جب اس نے دیکھا چاروں طرف پانی کا تماشا تو وہ اپنے بچے کو لے کر ایک اونچی پہاڑی پر چلی گئی۔ جب اس سے اونچا کوئی پہاڑ نہیں تھا لیکن پانی کی موج اس پہاڑ پہ بھی آیا، اس کے بعد اس کے قدموں میں آیا، اس کے کمر تک آیا، تو اس نے جب اس کے سینے تک آیا تو اس نے اپنے بچے کو یوں اوپر کر لیا، لیکن پانی کی موج اس کی گردن تک آ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بچے کو یوں اوپر کر لیا تاکہ میرا بچہ بچ جائے، لیکن پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ جوان چھوڑے، اور وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ایک قوم اور آئی بڑی طاقت، ہود علیہ السلام کی قوم، اور کہنے لگے ہود علیہ السلام سے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے تو لاؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے، وہ ہم جیسے نہیں ہوتے تھے، 300 سال 40 ہاتھ 30 ہاتھ ان کا قد ہوتا تھا، ان کی لمبائی ہوتی تھی، 800 سال 900 سال ان کی عمر ہوتی تھی، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، نہ ان کے دانت ٹوٹے، جوان تندرست، اب ان کی غذا بھی زیادہ۔ تو ان لوگوں نے، اللہ نے ان کے اوپر عذاب جو بھیجا وہ عذاب قحط سالی کا عذاب تھا۔ قحط سالی آئی، نہ آسمان سے پانی برسا نہ زمین سے دانہ پھوٹا، اس کے بعد انہوں نے اپنی ضرورت کے جو غلے جمع کیے تھے وہ بھی کھا گئے، پھر جو چیز ہاتھ لگتی وہ کھا جاتے، حرام ہو حلال ہو سب کچھ کھانا شروع کر دیا۔ بلی ہاتھ لگی اس کو بھی کھا گئے، چوہے ہاتھ لگے اس کو بھی کھا گئے، سانپ کو بھی پکڑ پکڑ کر کھا گئے، یہاں تک کہ درخت سے پتوں کو توڑ توڑ کر انہوں نے کھانا شروع کر دیا، لیکن آسمان سے نہ پانی برسا نہ زمین سے دانہ پھوٹا۔ اس کے بعد انہوں نے، یہ بہت سرکش قوم تھی، جب ان کے اوپر عذاب آتا تو پھر یہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے۔ انہوں نے وفد بھیجا بیت اللہ، کہا ہمیں بارش دی جائے، تو اللہ نے کہا آئے گی۔ 3 بادل ان کے سامنے آئے، ایک سرخ ایک سفید ایک کالا، کہا ان میں سے انتخاب کرو کون سا چاہیے؟ تو کہا سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ یہ اس میں ہوا ہوتی ہے، کالا اس میں، کالا چاہیے۔ اللہ نے کہا آئے گا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے اور بارش آئی تو انہوں نے کہا وہ دیکھو بارش آئی، تو اللہ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح، یہ بلکہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو تم ہوش سے کہتے تھے لاؤ، ریح، ان کو ہوا نے اڑا دیا، فیہا عذاب علیم، ان کے اوپر عذاب آیا، تدمر کل شیء بامر ربہا، اللہ نے ان کو ہوا میں اڑا دیا۔ وہ 30 ہاتھ
40 ہاتھ قد والے آدمی ہوا میں اڑتے اور یوں گھومتے اور ان کے سر آپس میں ٹکراتے۔ کچھ لوگ غار کے اندر چھپ گئے۔ جب وہ غار کے اندر چھپے تو ایک ہوا کا جھونکا یوں غار کے اندر جاتا اور ایک دھماکے کے ساتھ انہیں باہر نکالتا اور انہیں اچھال دیتا گیند کی طرح ہوا میں، پھر ان کو گھماتا اور ان کے سر آپس میں ٹکراتے ٹکراتے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، ان کے بھیجے ان کے چہرے پہ نکل آئے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو الٹا کے زمین پہ مارا، ان کی گردن الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گیا۔ پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہے کوئی باقی تو بتاؤ اس کا بھی صفایا کر دوں۔ میرے بھائیو یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں قانون میرے اللہ کا چلے گا۔ آپ کسی کے گھر میں چھلکا پھینکیں، پھر چھلکا پھینکیں، پھر اٹھا کے گندگی پھینک دیں تو وہ بھی اپنی آستینیں چڑھا لے گا اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس کی زمین پہ تم نے زنا کرنا شروع کر دیا، وہ دیکھتا رہا۔ اس کی زمین پہ قتل کو عام کر دیا، وہ دیکھتا رہا۔ اس کی زمین پہ رشوت کو عام کر دیا، وہ دیکھتا رہا۔ سود خوری کے بیپار عام ہو گئے، وہ دیکھتا رہا۔ قتل و قتال اور مظلوموں پر ظلم ہوتا گیا، وہ دیکھتا رہا۔ ارے تم ہوتے کون ہو اس کی زمین کو گندا کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو اس کی زمین کو کالا کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو اس کی زمین پر ناچ گانے کا رواج عام کرنے والے؟ اسی لیے تو میرا اللہ فرماتا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، جلدی مت مچاؤ میں خود آ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب انسان کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ حالات کو بھی برباد کرتا ہے۔ اور آج اتنے گناہوں کے بعد اگر اس دھرتی پر ہم صحیح سالم چل رہے ہیں تو صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ محمد عربی کی ذات ہے، جن کے چہرے و دعا کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جا رہا ہے، ورنہ کب کا یہ قوم ہلاک ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔